الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة أي على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد معزز محترم بزرگان قوم، نوجوانان اسلام، علماء ذوی الاحتشام، ثنا خوانان شیریں لسان، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے ہم سب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ یاد احمد علی سلطانی، اللہ تعالیٰ اس بچے کے درجات مزید بلند فرمائے، اسے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور سامان فرمائے، توشہ آخرت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا نعم البدل دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے. محمد اسلم صاحب اور ہمارے پیر بھائی سجاد بھائی، جنہوں نے اپنے بیٹے کے ایصال ثواب، بلندی درجات اور اس کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اپنے غم کو بلانے کے لیے ذکر محبوب کا سہارا لیا. اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان پہ اپنی خاص رحمتوں، فضل اور کرم کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا یہ دین اسلام ہے، اور اس دین کے اندر اتنا خوبصورت اور پاکیزہ ہمیں نظریہ عطا فرمایا گیا کہ بچے سے لے کے بزرگوں تک، مرد سے لے کے عورتوں تک، انسانوں سے لے کے جانوروں تک، ہر کیٹیگری کے حقوق اسلام نے بیان ہی نہیں کیے بلکہ بانی اسلام نے عطا بھی فرمائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو صرف دین کے احکام پہنچا ہی نہیں بلکہ عملاً سرکار نے خود کر کے دکھایا ہے کہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی توحید کا اعلان کیا اور پھر اللہ رب العزت کی توحید کا ڈنکا ایسے بجایا
کہ زمانے میں لوگوں کو معلوم ہو گیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی پیغمبر نے اس کی توحید کا اعلان ایسے نہیں کیا جیسے پتھر کھا کر محمد عربی نے کیا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور خلق خدا تک اس پیغام کو اتنے آسان انداز میں پہنچایا۔ اپنے بھی نہ ماننے والے تھے، اپنے بھی نبی پاک علیہ السلام پر ظلم اور تشدد اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، باوجود ان ظلم اور ستم کے، باوجود گلوں تانوں اور شکووں کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں رب کی طرف سے دیا ہوا پیغام پہنچایا کہ زمانے میں پھر سرکار کے ایسے ایسے غلام بھی آئے جنہوں نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر رب کا قرآن بھی سنایا ہے اور محمد کا فرمان بھی سنایا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ کا اسوہ مبارک پورا کا پورا امت مسلمہ کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمونہ کامل ہے سرکار کی زندگی، اسوہ کامل ہے سرکار کی زندگی۔ کائنات میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا سے چلے گئے، ان کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے، سوانح حیات لکھی جاتی ہے، جانے کے بعد ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کیسے زندگی گزاری، کیسے ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ لیکن آپ تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانی کے اندر جتنی بھی بایوگرافی لکھی گئی ہے، آپ ساری بایوگرافی چیک کر لیں، اتنی سیرت مبارکہ کسی اور کی نہیں لکھی گئی جتنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی۔ پاکستان سے لے کر یورپ تک آپ کوئی بھی لائبریری اٹھا لیں، سرکار کی سیرت کی ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں سیرت کی کتابیں موجود ہیں، اور ہر سال نبی پاک کی سیرت پر کام بڑھتا جا رہا ہے۔ زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک، احکام مبارک اور زندگی مبارک پر لکھتے ہوئے لکھنے والوں کی قلمیں تھک گئی، بولنے والوں کی زبانیں تھک گئی، لیکن ابھی سرکار کی محبت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ رب نے مصطفیٰ کو شان یہ عطا فرمائی ہے، ہم جتنی بھی تعریف کر لیں ہماری تعریفوں سے کہیں زیادہ رب نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی ہے۔ پھر کہنے والے یوں ہی کہتے ہیں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جاڑیاں، اور میرے شیخ کامل نے کہا اس محبوب کی شان ہم کیسے بیان کر سکیں؟ کہنے لگے اگر کرنی ہے تو یوں کہو، حدو بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تینا تھی حضرت باہو، جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ کا اسوہ مبارک، صحابہ سے انداز کیا تھا، آل بیت سے انداز کیا تھا، ازواج سے انداز کیا تھا، بچوں سے انداز کیا تھا، سرکار کی زندگی مبارک کا ایک ایک لمحہ امت کے سامنے موجود ہے، اور امت کی نجات کے لیے میرے سرکار نے اپنی ساری زندگی مبارک کو سامنے رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے انداز محبت کیا تھا؟ جس معاشرے کے اندر سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، بچیوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن بچوں کو بھی کوئی قابل عزت مقام نہیں ملتا تھا۔ جہالت کا دور تھا، علم کی کمی تھی، پاکیزگی کی کمی تھی، معاشرے کے اندر اندھیرا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دور جاہلیت کے اندر اسلام کا چراغ جب روشن فرمایا تو میرے سرکار نے بچوں کو اس انداز میں پیار دیا، اس انداز سے پیار کیا کہ زمانے میں اس پیار کی مثال نہیں ملتی۔ سرکار ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک غلام سرکار کے اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے، نام ان کا ہے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سرکار نے حسنین کریمین کو بوسہ دیا، حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک محبت سے چوما۔ بچوں کو چوما جاتا ہے لیکن سرکار ان شہزادوں سے پیار نرالا ہی کیا کرتے تھے، چوما بھی اور سونگا بھی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار بچے خون اپنا خون ہوتے ہیں، جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں، خاندان کی عزت ہوتے ہیں، ان کو محبت سے چوما جاتا ہے لیکن سونگنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ سرکار فرماتے ہیں وہ دنیا والوں کے بچے ہوتے ہیں جنہیں محبت سے چوما جاتا ہے، یہ میرے وہ شہزادے ہیں جنہیں ہم چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں، اس لیے کہ یہ جنت کے پھول ہیں، ان کو سونگ کر ہم جنت کی خوشبو لیا کرتے ہیں۔ سرکار نے سونگا چوما۔ وہ غلام جو بیٹھے تھے مجلس حبیب میں عرض کرنے لگے سرکار میرے 10 بچے ہیں، توجہ رکھنا، میرے 10 بچے ہیں لیکن سرکار میں نے کبھی ایک کو بھی چوما نہیں ہے، بوسہ نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیے۔ سرکار فرمانے لگے اے میرے غلام اگر اللہ نے تیرے دل کو محبت اور شفقت سے معروم رکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹوں کے ساتھ محبت کا عالم تھا سرکار کا، یہ انداز محبت تھا میرے سرکار کا۔ اس دور جاہلیت میں جب وڈیروں جاگیرداروں اور سرداروں کی سرداری کا راج ہوا کرتا تھا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر بھی کیسی شفقت فرمائی۔ آج جس ماحول میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ہم بڑوں کو بھی سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ جہاں جان پہچان ہوئی وہاں سلام کیا، جہاں مطلب مقصد مفاد ہوا وہاں سلام کیا، جہاں کوئی مقصد نہیں بس وہاں سلام نہیں کرتے۔ لیکن سرکار کا دین کیا ہے، میرے محبوب کا اسوہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں سلام کرو اسے جسے جانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ سرکار فرمانے لگے جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آج تو مرد ہو یا عورت، بچے ہوں یا بزرگ، بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، بڑے شہروں میں جاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ بھی لینا ہو تو 2 4 10 دکانیں گھوم لیتے ہیں، نہ بھی لینا ہو تو ریٹ پوچھ لیتے ہیں، کپڑے والے سے 10 کپڑے کے تھان نکال لیے، ایک بھی نہیں خریدا، جوتے والے کے پاس گئے 10 اس سے ڈبے نکال لیے، ایک بھی پسند نہیں آیا، اگلی دکان پہ چلے گئے، بغیر کسی وجہ کے ٹائم پاس کرتے ہوئے بازار میں جاتے ہیں اور واپس پلٹ آتے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو ابغض البلاد ہی، رب کی زمین کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام جو رب کے ہاں ہے، فرمایا اسواقھا، وہ بازار ہے۔ کیا میں نے عرض کیا؟ گال سمجھ اسنی پیے کونی تو پیسو منہ تھلا کیتا ہے یا گل چنگی نہیں لگنی ہے تا منہ تھلا کیتا ہے، میں ذرا کشمکش چاہ اے بھی ہوئی سکنا پہ تو پینل نیمہ کیتا ہوئے تو اے بھی ہوئی سکنا گل چنگی نہ بائی ہوئے تو سانے ہوئے اے میں مولوی اور لگے ہوئے چلو لگے رہو، انہا اپنا ٹیم پاس کرنا آسان اپنا توجہ فرماؤ۔ سرکار فرماتے ہیں رب کی ساری زمین میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام اللہ کے ہاں بازار ہے، بازار ہے۔ اور ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں، نہیں کچھ لینا پھر بھی بازار جاتے ہیں۔ قدم قدم پہ شیطان زہر آلود تیر لے کر مسلمان کا ایمان، اس کا دین، اس کا مذہب، اس کا عقیدہ چورانے کے لیے ہر مقام پہ بازار میں شیطان موجود ہوتا ہے۔ کہیں بے پردگی کا تیر لے کر بیٹھا ہے، کہیں جھوٹ کا تیر لے کے بیٹھا ہے، کہیں 2 نمبر مال لے کے بیٹھا ہے، طرح طرح کے شیطان کے جال پڑے ہیں بازاروں کے اندر۔ مقصد کے لیے
ضرورت کے لیے بازار جائیں اور جتنا جلدی ہو واپس پلٹ کے آ جائیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے. اور سرکار فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مقام بازار ہے اور سب سے پسندیدہ مقام رب کے ہاں مسجدیں ہیں. جتھے 2-4 منٹاں چسا نماز پڑھی اس طرح نہ پتہ رکوع پورا کیتا، قیام پورا کیتا، سجدہ پورا کیتا، تسبیح 2 باری پڑھی پتہ نہیں 1 باری پڑھی، وضو پورا کیتا یا نہیں، منہ ادھا سکیا ادھا سجا، سجدے ادھر ادھر مارے. اے جس طرح ککڑ ٹھونگا نہیں مارنے، ٹھونگا سامنے آؤ، ہنسنے لی گل نہیں. سرکار نے مثال دے کے فرمایا ایسی نمازیں پڑھیں گے جس طرح مرغا چونچ لگاتا ہے نا زمین پہ، چونچ ماری پھر اٹھائی، پھر ماری پھر اٹھائی، پھر دانا لیا پھر اٹھائی. اس طرح کی ہماری مسجدوں میں نمازیں ہیں. قسم بخدا نمازیوں کی نمازیں دیکھ کر خوف آ جاتا ہے کہ مالک یہ مسلمان ہے، یہ وہ اشرف المخلوق ہے جس پہ تجھے ناز ہے. نماز پڑھو تو تسلی سے پڑھو. مولا کائنات فرماتے ہیں ہر نماز میں آخری نماز سمجھ کے ادا کرتا ہوں. تو اساں پیچھے کرنے پٹھے بھی بانے، ڈنگر بھی کھولنے، اچھا چوائی بھی کرنی، دکان بھی کھولنی، ہوٹل بھی کھولنا، فلانا کام بھی کرنا، والی بال بھی کھیلنا. یہ ساری چیزیں سوچ کر ہم مسجد جاتے ہیں تو نماز ہم کیا پڑھیں گے؟ پھر نماز میں تو والی بال ہی گھومتا رہے گا، نماز میں تتر بٹیرا ہی آتا رہے گا، نماز میں دنیا داری کے کام آتے رہیں گے. نماز پڑھو تو اس انداز سے پڑھو. سرکار فرماتے ہیں بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. اے تساں 10-20 بندے بیٹھے ہو نہ زیادہ بیٹھے ہو ویسے آخنا تو تساں نہ دلہ پہ میں انہاں بزرگاں نال گل باں کوئی اور گل نہ سنا ہے تو تساں کیا کر سو انہیں نیڑا کری کنہ وچ گل باسو. اس طرح ہی ہونا نا. مقصد ہے کہ تساں نی گل سننے واسطہ ہے وہ ہے موضوع ترین ہے، مناسب ہے، اور بندہ وہ گل نہ سنا ہے. اللہ فرماتا ہے جب دنیا تیری بات نہ سننا چاہے نا، جب دنیا والے تجھ سے منہ نہ لگانا چاہیں، گھر والے بھی کہیں بوڑھا ہو گیا ہے اب اس کی کھانسی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہر جگہ تھوک رہا ہے، گھر والے تنگ، محلے والے تنگ، گاؤں والے تنگ، کوئی تجھے منہ نہیں لگانا چاہتا، فرمایا وضو کر کے مسجد میں آ، مصلی ڈال، رب کے آگے اللہ اکبر کہہ کے حاضر ہو. دنیا والے تجھے منہ نہیں لگانا چاہتے لیکن رب کی رحمت تجھ سے بات کرنے کے لیے آج بھی موجود ہے. سرکار کا فرمانے عالی شان ہے بندہ جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو یناجی ربہ. ادھر ماڑے در تک کو بندے اسنے پہ اسنے رہ سن پلا کرو. بہت دورو آیا تو تساں نال 2 گلاں بان آیا، اے گلاں سنی کنسو پلے بنی کنسو تسنے نہ جڑی قیمت ہے وہ پوری ہو جیسے. یناجی ربہ. سرکار فرماتے ہیں بندہ نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. اے سرگوشی کنہ وچ گل جڑی بانی اساں نی اوقات تھئی کہ اساں رب نال سرگوشی کراں. اساں تا MNA صاحب اساں کول نہیں بالنے، وزیر اعظم صاحب نہ بالون، ملے نہ گرائے نہ کونسلر اساں نال گل نہ کرے، چیئرمین گل نہ کرے. کیوں؟ اساں نی عزت ہی کونی. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جب مصلی پہ بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے آؤ ہم تیرے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں. یہ نسبت مصطفیٰ کا اثر ہے، غلامی مصطفیٰ کی برکت ہے. زمانہ تجھے پاس بٹھا کے بات نہ بھی سننا چاہے، عرش کا مالک محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے تجھے اپنی رحمت کے دائرے میں لے کر تیری باتیں سننا چاہتا ہے. اس لیے آج کے بعد جب بھی نماز پڑھو تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھو، لمبا قیام کرو، اور بہت ساری بیماریاں ہماری نماز کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں. جس بندے کو آنکھوں کی بیماری ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، چکر آتے ہیں. بعض لوگ تو لوگوں کو چکر دیتے ہیں اور وہ چکر پلٹ کے ان کی طرف آتے ہیں. لیکن آپ کو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ اچھے بندے بیٹھے، میں آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں. لیکن جسے چکر آتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، لمبا سجدہ کریں،
دو ترے تکبیراں پڑھی کہ نہیں؟ 10-12 بھی نہیں، سرکار 72 بھی پڑھیاں نا۔ کتنی تسبیحیں سرکار پڑھیاں؟ 72۔ حسنین کریمین جب کندھوں پہ سوار ہوتے تھے تو میرے سرکار تسبیح بڑھا دیتے تھے۔ بچوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے میرے سرکار نے کر کے دکھایا۔ عبادت خدا کی جا رہی ہے لیکن کندھوں پہ نواسے سوار ہیں، میرے سرکار نے نواسوں سے پیار کر کے دکھایا۔ بچوں سے پیار کرنا یہ کسی عام بندے کا اسوہ نہیں ہے، نبیوں کے سردار کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ 72 مرتبہ میرے سرکار نے تسبیح پڑھی ہے۔ کم از کم کبھی دن میں ایک ایسی نماز پڑھا کریں جس میں تسبیح اتنی زیادہ پڑھیں، اللہ جانے کہ آپ نے کتنی تسبیح پڑھی ہے۔ لمبا سجدہ کر کے جب آپ اٹھیں گے جو سکون تسلی آپ کے دل کو محسوس ہوگی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور بات یہاں عرض کر دوں، بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، طرح طرح کی ٹینشنوں کا شکار ہیں، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بل، گیس کے بل، خرچے، معاملات، بڑی پریشانیاں ہیں۔ تنگ آ جائے نا معاملات سے، مسجد سے جلدی نہ بھاگا کریں۔ امام صاحب دوسری دعا پڑھ کے بھی چلے جائیں، نمازی چلے جائیں، 2-3 منٹ مسجد میں بیٹھ جائیں، اکیلے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ کریں۔ اے تن رب سچے دا حجرا، توجہ ہے؟ طرز ایچ بھی سنائی سکڑا ہے مت آخو خالی تُسا نے گرائے نے میاں صاحب بھی طرز لانے، اے بھی سلطانیت میں بھی سلطانیہ۔ دل کی طرف توجہ کریں، مالک نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، بس میں نے تیرے فرض ادا کرنے کی نیت سے آیا اور نماز پڑھ لی۔ مالکہ تو جانتا ہے بڑا پریشان ہوں، تھکا آ رہا ہوں، دنیا کے مسائل اور رکاوٹیں اور پریشانیوں سے میں تھک چکا ہوں، اب میرا کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ زبان سے نہیں، دل پہ توجہ کر کے، اسے مراقبہ کہتے ہیں صوفیاء کی زبان میں، مراقبہ۔ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو۔ لوکاں نے کرانچ بڑی چاہتی بانے اور لوگوں کی زندگی میں بڑی جاتی، فلاں کیسے کر رہا ہے، فلاں کا کیا ہو رہا ہے، فلاں کا، بابا چھوڑ فلاں کو، اپنا آپ دیکھ، میں اور آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہماری زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں، ہماری زندگی صحابہ اور آل بیت کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں، صرف نعروں تک ہماری محبت ہے یا عملی ہماری محبت ہے۔ وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، توجہ ہے آپ کی؟ طرز میں سنا دیتا ہوں، ترنم میں سنا دیتا ہوں، پھر بات کو مکمل کروں گا۔ دل پر توجہ کر کے اپنے رب سے بات کریں، رب سے بات کریں، مالکہ یہ میری جتنی پریشانیاں کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے تیری ذات کے، تو ہی کرم فرما۔ صرف 2 سے 3 منٹ ہر نماز کے بعد بندے چلے جائیں، نماز پڑھی اور جوتی تلاش کی اور باہر نکلنا نہیں، بیٹھ جائیں سکون سے۔ ایک مرتبہ آپ یہ عمل کریں گے جو زندگی میں سکون آئے گا، گھر میں برکت آئے گی، اولاد کے اندر برکت آئے گی، کسی ترازو پہ یہ برکت تولی نہیں جا سکتی۔ اللہ آپ پر وہ کرم نازل فرمائے گا نبی پاک علیہ السلام کے صدقے جسے آپ قلبی طور پر محسوس کریں گے۔ ہم لوگوں سے بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگوں سے ہم شیئر کرتے ہیں اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، مصیبتیں، اور معذرت کے ساتھ آج دکھ بانٹنے والے کم ہیں اور مزاح کرنے والے زیادہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو لوگ جا کر اس کی مدد کرنے جاتے تھے، اور آج اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو 10 بندے موبائل لے کے تصویر بنا رہے ہوں گے اور 1-2 بندے اس کی ہیلپ کر رہے ہوں گے۔ آج لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے آپ تکلیف میں ہیں، لوگوں کے لیے یہ تفریح کا باعث ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کی موت واقع ہو گئی، لوگ اس پر مذاق اڑاتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں۔ اگر سچا وفادار آپ کا کوئی ہے، یا رب کی ذات ہے یا محمد عربی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کا وفادار نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت سچی نہیں ہے، ساری جھوٹی محبتیں ہیں، جھوٹے دعوے ہیں، کھانے پینے کے چکر ہیں سارے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کرو،
رب رسول کی محبت وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور قبر و حشر میں بھی کام آتی ہے۔ میرے شیخ کامل سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا داروں کے سامنے بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے اپنے دکھ کھول کے رکھتا ہے، اپنی معاملات کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فرمایا دنیا والوں سے ناتا توڑ، رب کی ذات سے رشتہ جوڑ، کبھی رب کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر پیش کر، رب ذوالجلال وہ کرم نوازی فرمائے گا، عرش کا مالک وہ رحمتیں عطا فرمائے گا، تو سارے اپنے دکھ اور غم بھول جائے گا۔ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جاتی تیرے اندر آب حیاتی شوق دا دیوا بال ہنیرے متاں لبی وستے کھڑا چی مرن دی پہلے مرے گئے باہو جنہ حق دی رمزے پچاتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 72 تسبیحات پڑھی سجدے میں۔ میں نے آپ نے شاید زندگی میں کبھی 72 تسبیح نہ پڑھی ہو۔ میں ہاتھ سے تسانہ نہ چوانا لیکن اپنے آپ سو خود سوال کرے 72 تن شہدائے کربلا سے پیار کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، ان کے نام کی نیاز تو ہم سب پکاتے ہیں، کبھی زندگی میں ایسا سجدہ کیا جس میں 72 واری سبحان ربی اللہ بھی پڑھیا ہوا ہے؟ بس بار اچھی کساں پکے حسینیاں پیارے نعرہ لگا کے حسینی ہونا اور ہے، نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا محمد عربی کے نواسے کا ہی کام ہے، خالی نعروں والی محبت نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، علماء اہل سنت۔ اس عرب کے جاہلیت کے معاشرے میں میرے سرکار نے صرف بتایا ہی نہیں، بچوں سے شفقت کرنی ہے، خود شفقت کر کے دکھائی، پریکٹیکل کر کے دکھائی سرکار نے۔ اس انداز سے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ عین نماز کی حالت میں سجدہ خدا کو کیا جا رہا ہے، حسنین کریمین کندھوں پہ سرکار سجدے کو طول دے رہے ہیں، وہاں بچوں سے محبت کا انداز بھی بتایا جا رہا ہے اور ان شہزادوں کی عظمت بھی زمانے کو بتائی جا رہی ہے۔ بچوں سے پیار کس انداز میں کیا جائے میرے سرکار نے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حسنین کریمین سے محبت کا انداز آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آج بھی سنا ہے۔ ان پیاروں کی عظمت اور ان کی شان کا کوئی حد بننا نہیں ہے، لیکن سرکار کی ایک نواسی ہیں، ایک سرکار کی نواسی ہیں۔ میرے آقا کریم کی بڑی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہزادی، نبی پاک کی نواسی، سرکار نماز کی حالت میں نواسی کو اٹھاتے، جب سجدے کے لیے سرکار تشریف لے جاتے انہیں سائیڈ پہ رکھتے، سجدہ مکمل ہوتا پھر سرکار اٹھا لیتے۔ توجہ ہے حضرات؟
باہر آج کے والدین بہت اچھے بنتے ہیں، بڑا اچھا ان کا رویہ ہے، ان کی فیس ریڈنگ آپ دیکھیں تو بندہ کہے گا اس سے اچھا خوش اخلاق بندہ ہی نہیں۔ گھر جب آتے ہیں تو بچے ڈرتے ہیں، ابا جی آ گئے، ابا آیا، کوئی انسپیکٹر صاحب تو نہیں آئے۔ بچہ کیوں آپ سے ڈرتا ہے؟ جب ڈرے گا تو وہ سیکھے گا کیا آپ سے؟ یاد رکھیں، بچے جب تک آپ کے ساتھ مانوس نہیں ہوں گے وہ آپ سے سیکھیں گے نہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، انصار محلہ تھا صحابہ کرام انصار کا، انصار کے محلے میں جاتے، سرکار بلند آواز سے بچوں کو خود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ہم نے بھی بچوں کو سلام کیا؟ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ ہم تو بڑوں کو بھی سلام نہیں کرتے، بغیر مقصد کے سلام نہیں کرتے، بغیر رشتہ داری کے سلام نہیں کرتے۔ ساتھ چلتا ہوا بندہ کون ہے، کیسا ہے، حضور کا غلام ہی ہوگا، ہم نہیں سلام کرتے۔ کیوں؟ مقصد ہی نہیں ہے، مطلب ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، غرض ہی نہیں ہے، سلام کس چیز کا؟ لیکن سرکار بچوں کو خود سلام کرتے، خود سلام کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کا حال احوال پوچھتے، خیریت سے ہو، تمہاری صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ بچے کھیل رہے ہوتے، سرکار ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہوتے، کھیل میں شامل ہوتے، بچوں کو سرکار مانوس کرتے۔ جب کھیل سے فارغ ہوتے وہیں چٹائی بچھا کر نبی پاک وہیں بچوں کو نماز سکھایا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہم بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، لیکن نہ گھر میں خود ماں نے نہ کبھی باپ نے قرآن کھولا ہے، وہ بچے حافظ قرآن بنیں گے؟ بنیں گے حافظ قرآن؟ وہ قرآن سے پیار کریں گے؟ جب فجر کی نماز کے وقت باپ اور ماں قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا، محبت سے قرآن اٹھا کر چوم کر آنکھوں سے لگائیں گے تو 2-4 سال کا بچہ ہو یا بچی دیکھ کر سمجھ جائیں گے میری ماں اور میرا باپ جس محبت سے اس کتاب کو چوم رہا ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ شانوں والی کوئی کتاب ہے۔ یاد رکھنا ایک بات، آپ سارے بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، تجربہ آپ کا زیادہ ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کر کے جاتا ہوں، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں۔ آپ انہیں کہیں گے سچ بولو، نہیں بولیں گے۔ آپ انہیں کہیں گے احترام کرو بڑوں کا، نہیں کریں گے۔ آپ انہیں کہیں نماز پڑھنے جاؤ، نہیں پڑھنے جائیں گے۔ آپ انہیں کہیں قرآن پڑھو، نہیں پڑھیں گے۔ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ میں ایک باری پھر بان لگا ہوں، پنجابی پٹھواری جاگ سائیں گل تو سائیں پکی دل ہے بئی گچ ہے۔ بچے وہ کام ہرگز نہیں کرن لگے جیڑا آساں انہیں بانے ہیں آکھنے ہیں، بچے او کرنے جیڑا آساں کرنے پہ ہیں۔ 2-4 سال نہ بچہ یا وہ جیڑا کچھ تکڑا نہ ماں پیو کرنے پہ، وہ اس کو observe کر رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سن کے بول نہیں سکتا، لیکن اس کے شعور میں وہ چیزیں اتر رہی ہیں۔ آپ گھر میں گالی دے رہے ہیں، اس کے شعور میں وہ گالی اتر رہی ہے۔ اور کسی گھر کے اندر اگر رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، سلطان صاحب کا بیت پڑھا جا رہا ہے، ولیوں کی شان کی باتیں کی جا رہی ہیں، صحابہ کرام کی عزت کی بات کی جا رہی ہے، حسنین کریمین کے پیار کی بات کی جا رہی ہے، اس بچے کے شعور میں وہ چیز ایٹومیٹک اتر رہی ہے۔ بڑا ہو کر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹا، اللہ کو ایک ماننا ہے، نبی پاک کو آخری نبی ماننا ہے، صحابہ کی عزت کرنی ہے، آل رسول کا احترام کرنا، بتانا نہیں پڑے گا۔ بچپن میں گھر کے اندر جو کچھ اس نے سیکھا ہے ایٹومیٹکلی وہ بچہ بڑا ہو کے وہی کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ خدا کا نام ہے، بچوں کو لیکچر کم دیں، آپ خود پریکٹیکل اتنے اچھے بن جائیں، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، حسن نیت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کہ آپ کا اچھا کردار آپ کی اولاد پر ایسا نقش چھوڑے، گلی میں آپ کا بیٹا دیکھ کر، آپ کے گھر کا فرد دیکھ کر لوگ آپ کی خوشبو محسوس کریں، جس کا بیٹا اتنے اچھے کردار والا ہے اس کا باپ کتنے اچھے کردار والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں دین صرف پڑھنے والا نہیں دیا بلکہ عمل کرنے والا سرکار نے دین عطا فرمایا ہے۔ اور میرے سرکار نے جو اپنے غلاموں سے محبت کی ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ہے نا۔ بچوں سے پیار کیا ہے۔ احمد علی سلطانی کے سالانہ ختم میں بیٹھنے والوں، ایک بچے کے لیے لوگ اپنے بڑے بڑے فوت ہو جاتے ہیں، چالیاں لوگ نہیں کرتے، کل کا ختم اتنا بڑا نہیں کرتے ہوں گے جتنا سجاد نے احمد علی کا سالانہ کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے نسبت موجود ہے، اس کے پیچھے ایک تعلق موجود ہے، اس کے پیچھے میرے شیخ کامل حضرت سلطان باہو کی اولاد کی تربیت موجود ہے۔ محبت جب ہو جاتی ہے نا، پھر بندہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلتا، اپنے مرشد کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہے، توجہ رکھیے گا، نام ہے ان کا حضرت طلحہ بن برا، عمر ہے 10 یا 11 سال۔ کتنی عمر ہے؟ بولو نا، اے مجمع جو آخری بندے کو نہیں بولنے پہ، او کونے جڑا والی بال والا سنگیا وہ بھی اچھا بولا۔ کتنی عمر ہے؟ 10-11 سال۔ میں جس کی آنکھ ہے اس کی پتہ لگی گیا، کیونکہ اس نال اسنا تعلق پرانا ہے دربار شریف نا۔ 10 یا 11 سال اس بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سرکار سے پیار ہو گیا۔ آج ہمارے بچوں کو موبائل سے پیار ہے، کارٹونوں سے پیار ہے، گیموں سے پیار ہے، پب جی سے پیار ہے، کھیلوں سے پیار ہے۔ انہیں وہ پیار نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے، اولیاء کاملین سے، قرآن سے، نماز سے، اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا یہ تو فرضی قصہ کہانی ہے، اصل پیار اور محبت کرنا ہے تو رب رسول سے کرو، رب رسول سے کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، استاد کے پاس گئے، استاد آخے پتر پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ پڑھی نے 15-16 سپارے بھی سنائی چھوڑے نے۔ استادہ آخیا پتر اگے بھی سناؤ نا، انہاں آخیا اتنے یاد ہے، اے جتو 16 یاد کیتے، اتنے یاد کیتے، اتھوے بھی اگلے بھی یاد کریے چھوار۔ انہاں آخیا استاد جی جدو میں ماؤ نے پیٹا ہے ساں، ماں قرآن پڑھنی ہونی سی، ماؤ کی قرآن نے سپارے اتنے یاد سے، فجری اٹھی کہ شامی تک کرنا کم بھی کرنی رہنی سی، صفائی ستھرائی بھی، کھانا پکانا بھی کرنے رہنے سے، او کرنا کم کرنے رہنے سے، نال قرآن پڑھنے رہنے سے، میں پیٹا ایک ساں قرآن سننا رہنا ساں، جتنا قرآن انہاں سنایا تو میں سنیا اتنا میں یاد کری کی دا، جتنا میں یاد کیتا اتنا تو سہیں سنائی چھوڑیا۔ ان ماؤں نے اپنی اولادوں کو قرآن سنایا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدین نے، مائی راستی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو اور اپنے بیٹے کو ہو کی ضربیں سکھائی تھی، اسی لیے سلطان باہو کے آستانے پہ حق باہو ہو رہا ہے۔ جب تک ماں باپ نے گھٹی ہو کی نہیں پلائی تھی، زبان پہ اللہ کی صدا نہیں آئی تھی۔ اس لیے بندگان خدا جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اور گھٹی میں رب رسول کا پیار رکھیں گے نہیں، وہ پیار نہیں کریں گے۔ اپر آ رہا وہ آپ جی ایتھے اپر ایتو سماستے رکھی جا ایتھے آج مہربانی۔ حضرت طلحہ بن برا 10-11 سال کی عمر ہے، سرکار سے پیار ہو گیا، حضور علیہ السلام سے محبت ہو گئی اور سرکار کو بھی ان سے پیار ہو گیا۔ سرکار ان کی خیریت دریافت کرتے، ان سے حال احوال پوچھتے، دن کیسا گزرا، رات کیسی گزری، سرکار سب کچھ پوچھتے تھے۔ حضرت طلحہ بیمار ہو گئے، 10-11 سال کا بچہ بیمار ہو گیا، مرید بیمار ہو گیا، مرشد پوچھنے آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے دور ہو، 300 کلومیٹر ایک طرف سفر ہے، پھر واپسی کا 500 کلومیٹر ایک سفر ہے، پھر واپسی کا سفر ہے، 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے کیا لینے جاتے ہو؟ یہاں بیٹھ کے دعا کر لو، سلطان صاحب تک دعا پہنچ نہیں جائے گی؟ پہنچ جائے گی۔ لیکن کچھ مرید بڑے پکے ہوتے ہیں،
اور پیر بھی سمجھتے ہیں کہ کون کس انداز سے ہم سے پیار کرتا ہے۔ 10-11 سال کا مرید ہے، پیار ہو گیا پیر سے، اور صرف پیر ولیوں کا نہیں، نبیوں کے پیر سے پیار ہو گیا، آمینہ کے لال سے پیار ہو گیا۔ مرشد پوچھنے چلے گئے، سرکار نے حالت دیکھی، گھر والوں کو، ماں باپ کو بتایا، میرا مرید چند لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے، یہ رب کے حضور پیش ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، جب ہمارا مرید اس دنیا سے پردہ کر جائے نا، روح اس کی پرواز کر جائے، ہمیں خبر کرنا، ہم آ کر اپنے مرید کا جنازہ پڑھیں گے، جنازہ پڑھانے آئیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام یہ حکم سنا کے چلے گئے۔ طلحہ بن برا چارپائی پہ تھے، بستر مرگ پہ تھے، آخری وقت ماں باپ کو بلایا، ابا جی راچو نا، سرکار کیا فرمائی گے؟ اے سرکار فرمایا پئی آخری ٹائم آئی نا طلحہ نا، آخری ٹائم آ، کچھ لمحہ نا مہمان رہ گیا، تو جدو اس نا وقت پورا ہوا تو اساں اس نے دیا ہے، آساں تو جنازہ آساں آپو پڑھاساں، اپنی محبت نہیں، اپنے پیار نہیں، لجپالی اس نل کرساں، ایویں نہ چھوڑنے، لوگ مت تانے مارنے رمن، او جنہاں نے نعرے مارنا سا آج کتھے نہیں آئے نہیں، اساں آپو آساں، تو لوکاں دساں اتھے بھی نال ہاں تو اتھے بھی نال رہساں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ پائی سجاد کی بھی کہیں آنے سے بس جی بس مہربانی، پائی سجاد کی بھی سنگی بیلی آکھنے ہو سن کہ لوڑ سی کریلیا کی نال بالی کا، یانے پترہ کی بالی کا، او اتنے دور کہ لوڑ سی، میں آخیا کر بیٹھا ہوا ہے، وعدہ رب نہ پورا ہونا ہوا ہے، تتھا ہی پورا ہوئی گسنا، چنگا نہیں ہویا پئی سلطان باہو نے دربار نہیں زیارت علی رائے پر چلا گیا، او بنی اسرائیل نہ ہوئے 100 بندیاں نہ قاتل ہو، تب ولیاں نی بستی علی پاسا ٹورے، اللہ فرمائے او پہمیں قاتل سا 100 بندیاں نہ، لیکن ماڑے ولیاں نی بستی علی پاسا ٹوری تے پیاسا، ہن پیمائش کرو، پیمائش ہوئی، فرشتے آخون لگے مالکہ ادھر فاصلہ آجے بھی زیادہ یا، اللہ فرمان لگا کی ہویا بت دور گئوں جے دل ہرگز دور نہ تھیوے ہو، وہ فاصلہ پمیں دور سا لیکن دلو اس نے نیت چنگی سی، فرمایا ادھر فاصلہ کٹائی چھوڑو ادھر زیادہ کری چھوڑو، پتہ لگا ولیاں لے پاس ہے قدم زیادہ ٹوری گیا سا، قدم ادھر ہی زیادہ سے، تو انہوں نے کھاتے چیز نہ حساب کتاب ہو سی ہے، وہ اتھا بھی تو وقت پورا ہونا سا نا، بچے بھی مرنے نا، یانے بھی چلے گسنے، پیدا ہونے سار چلے گئے کہ کو نہیں گئے، گڑے نے قبرستان اچ کہیں بچے نہیں قبرہ میں تو سننا، آمد علی نام ہی توڑا آمد سا، تو خالی آمد ہی نہیں نال علی بھی سا، تو مولا علی نے پتر سلطان باہو نے زیارت کرنے چلا گیا ہے، کل قیامت نہ دیاڑا ہو سی، لوگ آسن فلانے کی فلانی جائی اٹھاؤ، آمد علی پتر اٹھے نا، کتھو اٹھے، اسے راؤ سو اٹھنا جڑا سلطان باہو نے دربار در جلنا پیا، کئی شراب خانے اٹھ سن، کئی جوئے نے اڈیاں پر اٹھ سن، کئی کبڈی نے میدانے چوٹ سن، کئی دان دوڑانے اٹھ سن، کئی کیڑے جگہ تو اٹھ سنو، آمد علی اپنے مقدرہ پر ناز کرے تو اس نے ماں پیو بھی حضرت سلطان صاحب نے دربار نے زیارت علی رائے پر اٹھایا جاسی، اللہ اکبر، نبی پاک فرمایا پئی بلایا ہے، طلحہ عرض کرن لگے سرکار کیا فرمائی گے؟ اے سرکار فرمایا پئی جدو جنازے نہ ٹیم ہویا نا تمہارے ہی بلایا ہے، اے محبت علی گل سنے ہے، حضرت طلحہ اپنے ماں باپ کو کہنے لگے خبردار میرے جنازے پہ سرکار کو نہیں بلانا، آسانے کار کوئی ماتم ہوا ہے تو آسانی کیا نیت ہونی خواہش ہونی، کاش پیر صاحب بچی جنازہ پڑھانا رہنا، پیر صاحب آپ کو نہیں چلو انہوں نے بچیاں چوئی کوئی یارو ہے، آسانی گل بنی گئے سی، حضرت طلحہ 10-11 سال کا مرید کیا کہہ رہا ہے، پیر کی خواہش ہے میں جنازہ پڑھاؤں، لیکن مرید کیا کہہ رہا ہے، نہیں میرا جنازہ سرکار سے نہیں پڑھوانا، نہیں بلانا، کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری روح رات کو پرواز کرے گی،
میرا جنازہ رات کو ہوگا اور ہمارے محلے میں جو رستہ آتا ہے، سرکار جس رستے سے گزر کے آئیں گے اس رستے میں چند گھر یہودیوں کے بھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے جنازے پہ سرکار رات کو تشریف لائیں اور آتے ہوئے کوئی یہودی سرکار کو نقصان پہنچائے، یہ میری محبت گوارا نہیں کرتی۔ سرکار اپنے آستانے پہ موجود رہیں گے، ان کے دل میں طلحہ تو موجود ہے، جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، محبت کا ہونا ہی میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ عشق ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس پیر صاحب آمن اتنا ہی محبت پوری ہو سی، نہیں، کبھی وہ اپنے مقام پہ موجود رہیں اور ان کے دل میں تمہاری محبت، تمہاری عقیدت اور تمہارے پیار کا اظہار موجود ہے، تم کامیاب ہو اس لیے کہ تم ان کی نگاہوں میں موجود ہو۔ نگاہوں میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، جنازہ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح ہوئی، پتہ چلا کہ طلحہ کا جنازہ بھی ہو گیا، دنیا سے پردہ کر گیا۔ سرکار نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ مہربانی، خبر کیوں نہیں دی جنازے کی؟ عرض کی سرکار آپ کے غلام، آپ کے مرید نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ سرکار کو تکلیف نہیں دینا میرے جنازے کے لیے، اگر سرکار کو کوئی تکلیف پہنچی قیامت تک امت کہے گی طلحہ کاش نہیں مرتا، تیرے جنازے پہ آتے ہوئے سرکار کو یہ تکلیف پہنچی، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے سرکار کو تکلیف پہنچے۔ سرکار نے فرمایا اچھا چلو، جنازہ تو گزر گیا، ہم طلحہ کی قبر پہ جائیں گے۔ سرکار طلحہ کی قبر پہ آئے، 10-11 سال کا بچہ ہے یارو، پیار کرنے والا بچہ ہو نا تو مالک اس کے پیار کی بھی لاج رکھتے ہیں، قیمت ادا کرتے ہیں۔ قبر پہ سرکار تشریف لائے اور تشریف لا کے سرکار نے وہاں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ دو سرکار کے غلام ایسے ہیں جن کے لیے یہ خصوصیت کے ساتھ شان ہے۔ سرکار نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ، قربان جاؤں سرکار آپ کے ہاتھوں پہ، وہ ہاتھ جو طلحہ کے لیے آپ نے اٹھائے۔ اللہ تجھے پتا ہے نا یہ طلحہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ جب تیری اس سے ملاقات ہو نا تو اس سے مسکراتے ہوئے ملنا اور یہ تجھ سے مسکراتا ہوا ملے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو دعا عطا۔ دو سرکار کے غلام ہیں جن رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے اور سرکار نے اپنی غلامی اور اپنی محبت کا اجر عطا فرمایا ہے، ایک حضرت طلحہ اور ایک سعد بن معاذ، جن کے بارے میں سرکار نے یہ دعا مانگی ہے، اللہ جب سعد بن معاذ اور طلحہ کے ساتھ تیری ملاقات ہو ان سے مسکرا کر ملنا، یہ تجھ سے مسکرا کر ملے۔ یہ محبت ہے سرکار کی بچوں سے، جب دل سے اور عقیدت کے ساتھ محبت کی جائے تو اللہ اور اس کا رسول اجر عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے۔ اس پورے خاندان پر اللہ رب العزت اپنی خاص کرم نوازی فرمائے، جس بڑے سانے پر صبر کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، الحمدللہ پڑھا، رب کا شکر ادا کیا، مالک دیا بھی تو نے تھا، تو نے واپس لے لیا، ہمارا اس پر کوئی زور نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا جو اپنی اولاد کی وفات پر صبر اور شکر کا کلمہ ادا کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن، قبر حشر کے بعد قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں اس کے لیے ایک محل تیار کرو، محل، پوری ایک کوٹھی تیار کرو، اور اس کوٹھی کے باہر، محل کے باہر یہ تختی لگاؤ، بیت الحمد، یہ اس بندے کی تختی والا گھر ہے، اس کی کوٹھی اور بنگلہ اور محل ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کی وفات پر صبر کیا تھا، شکر کیا تھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے
اللہ کی رضا پہ راضی رہا تھا، اللہ نے جنت میں اس کے لیے بیت الحمد ایک پورا محل تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ خس خس جنہ قدر نہ میرا، میرے سائیں ندیم سلطان نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، وما علینا الا البلاغ المبین۔